بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہمارا آج کا بی ایس کلاس کا جو مطالعہ پاکستان کا سوال ہے وہ ہے کانگریسی وزارتیں، جو کہ 1937 سے 1939 تک یعنی 2 سال کا یہ جو عرصہ ہے، اس پر یہ کانگریس جو تھی وہ برسر اقتدار آئی، اور اس نے آتے ہی مسلمانوں پر ظلم و ستم کی جو انتہا تھی، مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی ظالمانہ سلوک کیا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ سب سے پہلے ہم اس کا پس منظر جو ہے وہ دیکھیں گے۔ بر صغیر میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت صوبائی انتخابات ہوئے، اور ان انتخابات کے نتیجے میں کانگریس نے جوڑ توڑ کر 8 صوبوں میں حکومتیں بنا لیں، یعنی کانگریس جو تھی وہ 8 صوبوں میں اپنی حکومتیں قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور گاندھی نے ایک آمر کی صورت اختیار کر لی۔ جس طرح ہٹلر میسولینی کی آمریتوں کے ریکارڈ تھے وہ بھی گاندھی نے توڑ دیے، اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی گاندھی کے اس آمرانہ، ظالمانہ، جابرانہ اقتدار کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ گاندھی نے ان وزارتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ ہندو آقا اور مسلمان غلاموں کی سی زندگی بسر کر رہے تھے۔ کانگریس نے حکومت سے وعدہ لے لیا تھا کہ گورنر اقلیتوں کو تحفظ کے حوالے سے اپنے اختیارات استعمال نہیں کریں گے۔ ان حالات میں مسلمان ان کے رحم و کرم پر تھے۔ کانگریسی کہتے تھے کہ ہندو راج کا سورج نکل آیا ہے، اس لیے ہندوؤں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ حکمرانوں کا سا سلوک کرے۔ اب ہم جو کہ کانگریسی وزارتوں کے مظالم ہیں ان کو پڑھتے ہیں کہ کانگریس نے وزارتوں کا عہدہ سنبھالتے ہی مسلمانوں پر جو ظلم ستم ڈھائے وہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک روا رکھا۔ ہیڈنگ نمبر ہماری جو 1 ہے وہ ہے اذان و نماز پر پابندی۔ سب سے پہلے کانگریس نے برسر اقتدار آتے ہی اذان و نماز پر پابندی لگا دی۔ ہندو مساجد میں نعوذ باللہ معاذ اللہ غلاظت اور کوڑا پھینکتے تھے، مسجدوں کی بے حرمتی کرتے تھے، نماز کے وقت میوزک بینڈ باجے بجاتے تھے تاکہ مسلمانوں کی تمام تر جو توجہ ہے وہ ان کی عبادت سے، دین اسلام سے دور ہو جائے، یعنی خلل ڈالنے کے لیے یہ سارے کام جو تھے وہ کرتے تھے، اور نمازیوں پر حملے بھی کرتے تھے، نماز پڑھنے سے روکا جاتا تھا۔ ہیڈنگ نمبر مظالم کی جو 2 ہے وہ ہے بندے ماترم۔ کانگریس نے برسر اقتدار آتے ہی بندے ماترم کو قومی ترانہ قرار دے دیا، اور اس ترانے کو تمام سرکاری تقریبات میں پڑھنے کا حکم بھی دے دیا۔ یہ ترانہ چٹرجی کے ناول اننت ناتھ سے اخذ کیا گیا تھا۔ اس میں مسلمان فاتحین کو چور، ڈاکو اور ظالم قرار دے دیا تھا۔ ہیڈنگ نمبر کانگریسی وزارتوں کے مظالم کی جو 3 ہے وہ ہے ترنگا پرچم۔ کانگریس نے حکومت سنبھالتے ہی تمام سرکاری عمارتوں پر
ترنگا لہرا دیا۔ کانگریس کا اپنا یہ جھنڈا تھا، کسی بھی سیاسی پارٹی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ پارٹی کا جھنڈا سرکاری جھنڈا قرار دے۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 4، واردہ سکیم۔ واردہ سکیم گاندھی بدبخت کی تجویز کردہ تھی۔ یہ سکیم اس نے وطن پرستی کے نظریات پر مبنی چلائی تھی، اور اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو نصاب ہے، مسلمانوں کے بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جہاد کی اہمیت جو نصاب میں سلیبس میں شامل ہے، وہ ٹاپک جو ہے، وہ چیپٹر جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، تاکہ مسلمانوں کے جو بچے ہیں وہ بزدل ہو جائیں، جہاد کی جو ان کے اندر اٹھنے والی تحریک ہے وہ بالکل مدم ہو جائے۔ اس سب کا مقصد یہ تھا کہ واردہ سکیم جو تھی اس کا پرچار کیا جائے۔ ہیڈنگ نمبر 5، ودیہ مندر سکیم۔ اس سکیم کے تحت بچوں کو پرائمری تعلیم مندر میں دینے کا اہتمام کیا گیا، تاکہ مسلمان اور ہندو میں متحدہ قومیت کے نظریات فروغ پائیں۔ مسلمانوں کے بچوں کے لیے لازم تھا کہ وہ گاندھی جی کی مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوں، یعنی اس سکیم کا مقصد یہ تھا کہ گاندھی کی جو تصویر تھی، مسلمان صبح الحمدللہ سکول میں بھی سب سے پہلے جو اسمبلی میں برے میں آغاز ہوتا ہے وہ تلاوت قرآن مجید، اور اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر درود و سلام، نعتیہ اشعار جو پڑھے جاتے تھے۔ یہ ہندوؤں کا نظریہ تھا کہ ان کو ختم کر دیا جائے، اور مسلمانوں کے بچوں کے سامنے صبح ہی گاندھی کی بدبخت کی تصویر کو آگے رکھ دیا جائے، یعنی وہ اس کی پوجا کریں، اس مورت کی۔ یہ مقصد تھا ان کا ودیہ مندر سکیم کا، تاکہ مسلمانوں کے بچے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں اور بندے ماترم جو ان کا ترانہ ہے وہ گائیں۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 6، اردو زبان کا خاتمہ۔ کانگریس نے ہندی کو سرکاری زبان قرار دے دیا۔ سکولوں، کالجوں اور دفاتروں میں ہندی زبان کو راج کیا گیا، تاکہ جتنا بھی رسم الخط ہے وہ سارے کا سارا ہندی زبان میں انہیں نافذ کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں ان کی جو قومی زبان اردو ہے اس سے دوری ہو جائے، اور ہندی زبان کا ہی پورے بر صغیر میں پرچار کیا جا سکے۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 7، ہندو مسلم فسادات۔ کانگریس کے دور میں ہندو انتہا پسند تحریکوں کے ساتھ ہی ملک بھر میں ہندو مسلم فسادات پھوٹ پڑے۔ مسلمانوں کے مال و جان پر حملے کیے جانے لگے۔ آئے دن کسی نہ کسی شہر میں ہندو قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم کر دیتے۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 8، مسلم لیگ پر پابندی لگانے کی کوشش۔ ہندو مسلم لیگ کو متحدہ ہندوستان کے راستے کی رکاوٹ تصور کرتے تھے، کیونکہ 1885 میں جب انڈین نیشنل کانگریس جو برسر اقتدار ہندوؤں کی محض جو جماعت تھی وہ منظر عام پر آئی، تو صرف ہندوؤں کا یہی نقطہ نظر رہا کہ پورے بر صغیر میں واحد جماعت صرف کانگریس ہے جو کہ ہندو راج کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے، لہذا ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے 30 دسمبر 1906 کو مسلم لیگ جو تھی، مسلمانوں کی جماعت برسر اقتدار آ گئی۔ یہ محض صرف اور صرف نمائندہ جماعت مسلمانوں کی تھی مسلم لیگ۔ اس سے ہندوؤں کو یہ خدشہ ہو گیا کہ اگر اس کو ختم نہ کیا گیا تو ہمارے لیے یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے مسلم اقلیتی صوبوں میں وزارتیں بناتے وقت
مسلم لیگ پر پابندی لگانے کی بھی کوشش کی گئی۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 9، وزارتوں میں مسلم حصے سے انکار۔ 1937 میں انتخابات جداگانہ طریقے سے ہوئے اور کچھ مقامات پر مسلم لیگ نے کانگریس سے تعاون کیا، مگر کانگریس نے وزارتوں میں مسلم لیگ کو شامل نہیں کیا، یعنی کہ جو مسلمانوں کے حصے میں کوٹا کے ذریعے بھی سرکاری ملازمتیں آنی تھی، وہ بھی ہندوؤں نے جان بوجھ کر، جس طرح ریڈ کلف نے بددیانتی کی تھی ریاستوں کے تقسیم میں، اسی طرح مسلمانوں کو ان کی سرکاری ملازمتوں کے کوٹے سے بھی انہوں نے جان بوجھ کر بددیانتی کا مظاہرہ کیا۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 10، عدلیہ میں مداخلت۔ عدلیہ ہی ایک ریاست کو اچھی طرح شہریوں کو حقوق و فرائض پہنچانے اور ان کو جزا و سزا کی جو آخری عدلیہ کا جو حکم ہوتا ہے جزا اور سزا لاگو کرنے کا، وہ اختیارات بھی ہندوؤں نے کانگریسی وزارتوں کے دور میں عدالتوں میں دخل اندازی کر دی اور جان بوجھ کر عدالتوں کے فیصلے جو تھے ان میں اپنی من مرضیاں کرنے لگے اور مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کے حق میں بھی یہ سارے کے سارے جان بوجھ کر یہ مداخلتی عدالت میں جو جتنے بھی کام سر انجام دیے جا رہے تھے۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 11، معاشرتی دباؤ۔ کانگریس کے دور میں مسلمانوں پر معاشرتی دباؤ بڑھا دیا گیا، ان کو غیر ملکی کہا گیا، ہندو رسم و رواج اختیارات کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا گیا تاکہ مسلمانوں کو معاشرے میں ایک نیچ قوم جو ہے وہ تصور کیا جا سکے۔ ہیڈنگ نمبر ہماری جو 12 ہے وہ ہے مذہبی امور میں مداخلت۔ کانگریسی جو دور تھا اس میں مسلمانوں کے مذہبی امور میں بھی مداخلت کی گئی، یعنی پہلی جو ہم نے ہیڈنگ پڑھی تھی اذان و نماز پر پابندی، یعنی مساجد کے سامنے جا کر وہ باجے میوزک کے جو جتنے بھی آلات تھے وہ بجاتے تھے تاکہ مسلمانوں کی جتنی بھی توجہ ہے وہ دین اسلام سے ہٹ جائے، اور مذہبی تہوار جو مسلمانوں کے تھے عید الفطر، عید الاضحیٰ، شب بارات، اس طرح کے جتنے بھی مذہبی تہوار تھے ان کو بھی وہ منانے نہیں دیتے تھے، پابندیاں مسلمانوں پر جو تھی وہ عائد کر دیتے تھے۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 13، انتظامی امور میں مداخلت۔ انتظامی امور میں مداخلت اس حد تک تھی کہ انتظامیہ کو کہا جاتا تھا کہ کانگریسی کمیٹیوں کے مشورے کے مطابق چلیں اور اہم عہدوں پر ہندو تعینات کیے جائیں، پولیس تفتیش میں کانگریسی لیڈروں کی ہدایات کا خاص خیال رکھے، یعنی کانگریس کے لیڈر جو پولیس کو احکامات جاری کریں گے ان کی وہ پابندی کریں گے پولیس والے بھی۔ ہیڈنگ نمبر ہماری جو 15 ہے وہ ہے گائے ذبح کرنے پر پابندی۔ ہندو چونکہ گائے کو اپنی ماتا قرار دے کر اس کی پوجا کرتے تھے، یعنی وہ اپنی ممتا ماں سمجھتے تھے گائے کی پوجا کو، اور جبکہ دوسری سائڈ پر دیکھیں تو مسلمان گائے کا گوشت کھاتے تھے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ میری پاکیزہ جو حلال چیزیں ہیں کلوا من طیبات، میری پاک جو حلال چیزیں ہیں ان کو کھاؤ، اللہ کریم نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ جب کبھی مسلمان گائے کو ذبح کرتے ہندو فسادات پر اتر آتے، اس لیے ہندوؤں نے گائے ذبح کرنے پر پابندی لگا دی اور بہت سے مسلمانوں کو اس مسئلے پر جان بوجھ کر قتل عام کرتے رہے۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 15، ملازمتوں میں جان بداری۔ کانگریس کے دور میں مسلمانوں پر
ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے اور معمولی بات پر مسلمان ملازمین کو ملازمت سے نکالا جانے لگا تاکہ ہندو جو تھے وہ ان کی جگہ پر تعینات کیے جا سکیں۔ یہ تھا اسٹوڈنٹس ہمارا کانگریسی وزارتوں کے جو مظالم تھے ان کے بارے میں ہمارا سوال۔ اب ہمارا جو نیکسٹ اسی سوال کا حصہ ہے وہ ہے کانگریسی راج کے اثرات و نتائج۔ آخر کار یہ کانگریس کا جو راج تھا اس کے نتائج سامنے کیا آئے؟ کانگریس کی تنگ نظری اور مسلم دشمن پالیسی کی بدولت بر صغیر کی تاریخ میں جو مندرجہ ذیل اثرات مرتب ہوئے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 اس کا، مسلمانوں میں مسلم قومیت کے احساس کو تقویت ملی، یعنی مسلمانوں میں جو ان کی قومیت ہے اس کا احساس اور بھی پروان چڑھ گیا۔ پوائنٹ نمبر 2، مسلم لیگ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ پوائنٹ نمبر 3، مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی ضرورت کا احساس ہوا۔ پوائنٹ نمبر 4، ہندو ذہنیت کی عکاسی، یعنی ہندوؤں کا مسلمانوں کے خلاف جو حسد، کینہ، بغض کی جو نفرت کی جو آگ تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ پوائنٹ نمبر 5، مسلمان شدید معاشی مشکلات کا شکار ہوئے۔ پوائنٹ نمبر 6، قائد اعظم کے انداز میں اسی تاریک دور کی بدولت انقلابی تبدیلی آئی۔ اور پوائنٹ نمبر 7، علیحدہ وطن کے مطالبہ کو فروغ ملا اور آخر کار قائد کی قیادت میں مسلمانوں نے اپنی منزل حاصل کر لی۔ اور ہمارا لاسٹ جو اس کویشچن کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے مسلمانوں کا یوم نجات۔ آخر کار مسلمانوں کو اس کٹن دور میں، مشکلات کے ظلم و ستم کے دور میں آزادی کس طرح ملی، نجات کس طرح ہوئی؟ 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا۔ یوم نجات میں کانگریس کے مسلم دشمن رویوں کو سامنے منظر عام پر لانے میں اہم کردار ادا کیا اور اس مکر و عزائم سے مسلمانوں کو روشناس کرایا، اور اس کے نتیجہ میں مسلم عوام کی بہت سی تعداد کانگریس کو چھوڑ کر مسلم لیگ کے جھنڈے تلے آ گئی۔ پارٹی لیڈر رستم جی نے، یعنی رستم جی ایک پارٹی لیڈر تھا، اس نے ایک اجلاس میں قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، جناح ہندوستان کی تمام اقلیتوں کی جنگ کانگریس کی فسطاطیت کے خلاف لڑ رہا ہے، وہ تنہا جس جنگ میں شریک ہے، ہم پارسی ان کی قیادت پر مکمل اظہار کرتے ہیں، ہم جناح کی فوج کے سپاہی ہیں، جناح تمام اقلیتوں کا پسندیدہ ہیرو ہے۔ یعنی 22 دسمبر 1939 کو کانگریس کا جو دور تھا 1937 سے شروع ہوا، 2 سالہ یہ دور، آخر کار قائد اعظم کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم لیڈر جو عطا کیا، اس کی قیادت میں 22 دسمبر 1939 کو کانگریس کا یہ جو ظالمانہ راج تھا اس سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ تو سب سے پہلے ہم نے کانگریسی وزارتوں کا پس منظر پڑھا اور اس کے بعد کانگریسی وزارتوں کے جو مظالم تھے ان کو پڑھا ہیڈنگ کی صورت میں، اور پھر کانگریسی راج کے جو اثرات و نتائج تھے اس کو ہم نے پوائنٹ کی صورت میں پڑھا، اور لاسٹ میں ہم نے مسلمانوں کا یوم نجات کانگریس سے یہ تھا یہ پڑھا۔ یہ تھا ہمارا آج کا کویشچن۔